أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. یہاں خواب کی تعبیرات کے تعلق سے تفصیل چل رہی تھی اور کل یہ بات آئی تھی کہ حدیث میں کچھ چیزیں آئی ہیں خواب کی تعبیر کے تعلق سے، مناسب معلوم ہوتا ہے ان کو بھی ذکر کر دیا جائے، اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا کیا ہے، اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، اور جب آدمی دیکھے تو کسی اہل علم سے اس کا ایسے اہل علم کے پاس اس کا تذکرہ کرے جو واقعتاً بہتر انداز میں اس کی تعبیر بیان کر سکے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بیڑی کو دیکھنا اچھا سمجھتے تھے، طوق کو دیکھنا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یکرہ غل ویعجبہم القید، طوق کہتے ہیں جو انسان کے گلے میں لوہے کا ایک ہوتا ہے، اس میں ہاتھ ایسے باندھ دیے جاتے ہیں، اس کو طوق بولتے ہیں، اور بیڑی بولتے ہیں جو پیروں میں ڈالی جاتی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ صاحب ایسی کون سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑی دیکھنا پسند تھا خواب میں اور طوق کا دیکھنا یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی تعبیر حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمائی کہ طوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشقت، پریشانیاں۔ قرآن میں جہنمیوں کا جہاں پر ذکر آیا ہے وہاں پر طوق کا ذکر آیا ہے کہ ان کے گردن میں طوق پڑا ہوا ہوگا، تو اس سے ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ گویا جہنم میں سزا، عذاب، اور تو ذہن وہاں منتقل ہوتا ہے، چونکہ قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے کہ جہنمیوں کے گلے میں طوق پہنایا جائے گا۔ اور بیڑی سے مراد پیر میں مضبوطی، پختگی، یعنی آدمی پر بیڑی پڑ جانے کا مطلب یہ کہ وہ بھاگ نہیں پائے گا، وہ کہیں جا نہیں پائے گا۔ اور اس سے آپ نے جو تعبیر اخذ کی وہ یہ کہ قید و ثبات فی الدین، یعنی دین کے اندر ثابت قدمی۔ گویا پیر میں بیڑی کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دین میں ہے تو کبھی دین سے باہر نہیں جائے گا، بلکہ دین میں اچھی طریقے سے جمع رہے گا۔ تو دیکھا آپ نے کہ تعبیر خواب کیا دیکھا اور تعبیر حضور علیہ السلام نے کچھ اور لی، تو چونکہ یہ حدیث میں آیا اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس کو بیان کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی آتا ہے کہ نام کے ذریعے سے آپ نے تعبیر نکالی ہے، نام سے مراد ہے کہ نام ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس اعتبار سے آپ نے تعبیر اخذ کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رأیت ذات لیلۃ فیما یری النائم، کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا جس میں خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے، کأن فی دار عقبہ بن رافع فأتینا برطب من طاب من ابن طاب فاولتہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم عقبہ بن رافع ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں تھے ہم، اور ہمارے پاس ابن طاب کی کھجوریں۔ اب ابن طاب یا تو کسی مخصوص کھجور کا نام ہوگا یا کسی جگہ کا نام ہوگا، وہاں سے وہ کھجوریں لائی گئیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر یہ اخذ کی ہے کہ ان الرفعۃ لنا فی الدنیا والعافیہ فی الآخرہ وان دیننا قد طاب، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے دنیا میں بلندی ہے اور آخرت میں اچھا انجام ہے، اور ہمارا دین بہتر ہوگا، یعنی کمل الدین، دین کامل ہوگا، مکمل ہوگا۔ اس میں تعبیر کیسے نکالی ہے؟ عربی میں
عقبہ بن رافع، عقبہ کے معنی آتے ہیں گھاٹی کے بھی آتے ہیں، اور عقبہ انجام کے بارے میں بھی آتا ہے۔ دار عقبہ کہتے ہیں نا آخرت کا گھر، تو لفظ عقبہ سے آپ نے دار آخرت کو اخذ کیا۔ رافع کے معنی بلندی کے آتے ہیں عربی میں، رفعت بلندی، اردو میں بھی بولتے ہیں رفعت، اس سے آپ نے بلندی کو اخذ کیا۔ تو یہ نام ہے، لیکن اس نام سے آپ نے خواب کی تعبیر اخذ کی۔ اور رطب معنی کھجور کے آتے ہیں، کھجور ظاہر بات ہے کہ سارے پھلوں میں بہت اچھا پھل شمار ہوتا ہے، اس معنی کر کے اس میں جو انسان کے جسم میں وٹامن کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے اندر تقریباً سب موجود ہیں۔ تو آپ نے اس سے یہ مراد لیا کہ ہمارا دین مکمل ہوگا، اچھا ہوگا، چونکہ ابن تاب، وہاں یہ لفظ ابن تاب آیا، تابہ کے معنی عمدہ ہونے کے آتے ہیں، کملا کے معنی، ایک تھوڑی سی علمی بحث ہو گئی، لیکن چونکہ حدیث میں ہے تو مناسب معلوم ہو کے بیان کر دیا جائے کہ 3 لفظ آئے تھے، ایک تو تاب، اس سے تابہ معنی عمدہ ہونا، دوسرے عقبہ، اس سے آپ نے دار آخرت مراد لیا، اور ایک نام آیا رافع سے مراد رفعت آپ نے مراد لی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے کسی شخص کو دیکھا جائے گا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کے نام سے تعبیر ہو جاتی ہے۔ کبھی نے کسی علاقے میں خواب کو دیکھا، اس علاقے کا نام کیا ہے، اس نام سے بھی تعبیر اخذ کر لی جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے کہ جو آدمی کسی کو دیکھے اس کے نام سے فوراً تعبیر اخذ کر لیے، بھی جو اس میدان کے وہی اخذ کر سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی تعبیر اخذ کی ہے نام کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے ایک صحابیہ ہیں جنہوں نے خواب میں دیکھا، حضرت عثمان بن مظعون، یہ بہت بزرگ اور ایک قدیم الاسلام صحابی ہیں، ان کو دیکھا خواب میں کہ ان کے لیے کوئی پانی کا چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے دیکھا کہ عثمان بن مظعون کا ایک چشمہ ہے، جیسے لوگوں کا کنواں ہوتا ہے، اسی اس زمانے مثال کے طور پر ان کا چشمہ ہے اور وہ بہہ رہا ہے۔ آپ نے تعبیر لی کہ ان کا عمل جاری رہے گا، یعنی ایسے انہوں نے کام کیے کہ مرنے کے بعد ان کا عمل جاری رہے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ چشمے سے آدمی سیراب ہوتا ہے، اس کے پانی سے آدمی سیراب ہوتا ہے۔ تو اس طرح بہت سے ایسی حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آدمی کوئی تعبیر، یہ کوئی حدیث کے اندر یہ ساری باتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیرات، یہ خواب کی تعبیرات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ، ان کے بھائی تھے رشتے کے، ورقہ بن نوفل، ان کے بارے میں ایک سوال کیا جو انشاءاللہ پھر اس کی تعبیر آئے گی، جس میں یہ ہے کہ اگر مرنے والے کو کس کپڑے میں دیکھے، سفید رنگ کے دیکھے تو کیا ہوتا ہے، کسی اور کلر میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، اس کا ذکر اس میں آتا ہے۔ تو یہ 2-4 نمونے کے طور پر آپ کے سامنے باتیں آئیں، اور ایک آدھ تعبیرات جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو منشا یہ ہے کہ خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی نام کے ذریعے سے، کبھی انسان کے کام کے ذریعے سے، اس طرح بھی خواب کی تعبیرات لی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی وہی خواب دیکھے جو باقاعدہ حدیث میں ذکر ہے، تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس کی تعبیر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ تو اس لیے آدمی کو بھی چاہیے کہ اپنی سوچ کو اچھا رکھے، اپنی نیتوں کو اچھا رکھے، اپنے کام کو اچھا رکھے، تاکہ اس کے اگر خواب بھی آئیں اس کو تو اچھے خواب آئیں۔ جو باتیں اور رہ گئیں وہ انشاءاللہ بعد میں، اور اب 2-3 دن سبق بند رہے گا انشاءاللہ، درس قرآن بند رہے گا، کیونکہ کل تو چاند یعنی 29 ہو جائے گی، اس کے بعد 3-4 دن بقرعید کے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ سوموار یا منگل یا بدھ سے انشاءاللہ دوبارہ شروعات ہوگی۔